شکریہ آپ دونوں کے وقت دینے کا۔ آج یہ کافی خاص پروگرام ہے اور دو وجوہات سے ہم اس پر آج یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ 6 فروری کو وہ تاریخ تھی جب مینگل صاحب کے بھائی اسد اللہ جو تھے وہ 6 فروری 1975 غالباً، اگر میں غلط نہیں کہہ رہی، 1975 کو اغوا ہوئے تھے، اور ڈاکیومنٹڈ طور پہ یہ پہلے انفورسڈ ڈس اپیئرنس کا کیس ہے۔ ان سے پہلے اگر ہوئی ہیں تو وہ اس طرح سے ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے، اور تو یہ پہلا کیس تھی جو مسنگ پرسن بنے، انفورسڈ ڈس اپیئرنس کا شکار ہوئے۔ تو 6 ہی کو ان کی 45 سال گزرے ہیں جب پہلی جبری گمشدگی ہوئی۔ اس حوالے سے بات کریں گے کیونکہ یہ آج تک ہو رہی ہیں، اور اسی حوالے سے مینگل صاحب اور محسن صاحب دونوں میرا خیال ہے غالباً ایک اور قومی اسمبلی کے ممبر کے ساتھ مل کر انفورس ڈس اپیئرنسز پہ اس کو کرمنلائز کرنے کے لیے، اس کو ایک جرم قرار دینے کے لیے، اس کی سزا تعین کرنے کے لیے بل لے کر آئے تھے چند دن پہلے اسمبلی میں، اور وہ ڈیفیٹ ہو گیا تھا۔ تو کیونکہ دونوں باتیں حال ہی میں کا واقعہ ہے، جو برسی گزری ہے وہ بھی، اور جو بل لانے کی کوشش کی گئی اور وہ ڈیفیٹ ہو گیا، تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ دوبارہ سے دونوں مہمانوں کا۔ میں شروع کروں گی آپ سے مینگل صاحب۔ آپ کا بھائی محض 19 سال کا تھا جب وہ اغوا ہوا تھا بلک شیر مزاری کے گھر سے۔ ان کے گھر شاید فون کرنے گئے تھے وہ۔ تو اس کے اوپر اگر آپ ہمیں سب سے پہلے ان کی گمشدگی، ان کا مبینہ قتل کے حوالے سے اگر آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، اور وہ فیمس مکالمہ، اس کے پیچھے بھی کیا کہانی ہے کہ آپ کہیں وہ افغانستان چلے گئے۔ مینگل صاحب۔ ہاں، شکریہ گل۔ ایک بات کریکٹ کرنا چاہوں گا، یہ 1976 سے جی، 6 فروری 1976، کیونکہ والد صاحب جیل میں تھے اس زمانے کی نیب کی قیادت کے خلاف۔ حیدرآباد جو ٹریبونل کیس چل رہا تھا، اور فیملی کے واحد ہی وہ مرد تھے جو لک آفٹر کرتے تھے جی فیملی کو۔ اسٹوڈنٹ بھی تھے کراچی نیشنل کالج میں، وہ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے۔ اور اس دن میں یاد ہے اچھی طرح، جب وہ گھر سے نکلے تھے تقریباً مغرب سے کچھ پہلے، اور اپنے دوست احمد شاہ کے ساتھ، اور رات تقریباً لیٹ ہمیں اطلاع ملی جی، اور ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے۔ تو کیونکہ اس زمانے میں نے کہا کہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، تو گھر میں پریشانی بھی لائق ہو گئی تھی کہ کیسے فائرنگ ہوئی، کس سے ہوئی ہے۔ تو پھر بعد میں پتہ چلا جی کہ وہ بلک شہر کی مزاری کے گھر پہ تھے ٹیلی فون کرنے، کیونکہ یہاں پہ یا تو فون ڈسکنیکٹ ہوتے تھے یا وہ ہمیشہ آبزرویشن پہ ہوتے تھے، تو وہاں پہ بلک شہر مزاری کے گھر پہ اکثر وہ جایا کرتے تھے ٹیلی فون کرنے کے لیے۔ تو جب وہ گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے تو اسی ٹائم پہ جو ہے تمام علاقے کی جو ہے بجلی بند کر دی گئی، اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ آ کے گاڑی میں بیٹھے، اور چوکیدار کو کہا کہ اس طرح جب بھی ہماری کال آئے تو مجھے باہر سے بلا لینا۔ تو اسی دوران کچھ 2 گاڑیاں آتی ہیں جی، ایک روڈ کو بلاک کرتی ہے اور دوسری گاڑی ان کی طرف آتی ہے۔ اور یہ ایک اینی شاید جو اس زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا، اس نے چھت سے پہ کھڑے ہو کے لیے واقعہ دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ فائرنگ کی آواز آئی، اور ایک جس گاڑی سے فائر ہوا ہے اس گاڑی سے لوگ اترے ہیں، اور ان کی گاڑی سے 2 لوگوں کو، کیونکہ اندھیرا تھا اس کو صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، 2 لوگوں کو اٹھا کے اپنی گاڑی میں لے کے چلے گئے۔ جب ہمیں اس بات کا پتہ چلا، موقع پر پہنچے صبح کو، کیونکہ پولیس نے ہمیں اتنا تنگ کیا کہ صبح تک تو ہمارے گھر کے سامنے پولیس ہی کھڑی تھی، اور ہمیں ہمارے ہی لوگوں کو وہ انٹروگیٹ کر رہی تھی کہ، اور اس کے دوستوں کو گرفتار کر کے لے گئی،
گھر میں جو ملازمین تھے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ان کو اٹھا کے لے گئے کہ آپ بتائیں وہ کہاں ہیں. اور صبح جا کے ہم نے جب گاڑی کو دیکھا تو گاڑی میں خون کے دبے تھے، اور پولیس نے وہ گاڑی اپنی کسٹڈی میں لے لی تھی. بس پھر اسی شش و پنج میں تھے ہم لوگ کہ جی وہ زندہ ہے یا مار دیا گیا، کیونکہ حکومت کی طرف سے کچھ ہمیں انفارم نہیں کیا جا رہا تھا. اور آج دن تک اتنا عرصہ گزر چکا ہے، حکومت اس وقت کی حکومتیں اور بعد میں بھی جو حکومتیں آئیں انہوں نے یہ انفارم نہیں کیا گیا کہ مار دیا گیا ہے. مار دیا گیا بھی تو اس کو کہاں دفنایا گیا ہے. تو یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب میری اپنی عمر جو ہے 13-14 سال کی تھی. جی میں نے پڑھا تھا کہ شاید کوئٹہ کے راستے میں، کراچی سے کوئٹہ کے راستے میں کہیں دفنایا تھا، تو اب بتایا پتہ نہیں نہیں گیا کہ اس کہاں. میں کب کوئی کہتے ہیں کہ کراچی اور ٹھٹے کے درمیان دفنایا گیا ہے. اور ایک انٹرویو میں جو اس وقت آرمی آئی ایس آئی کے چیف تھے حمید گل کے ساتھ ایک ٹاک شو میں انہوں نے تو اس بات کا اعتراف کیا کہ کوئی جلالی کیمپ ہے کشمیر میں، آزاد کشمیر میں، وہاں پر اس کو لایا گیا تھا اور وہاں پر اس کو ٹارچر کر کے اس کو ہلاک کر دیا گیا. ایک اور کیمپ تھا، کیونکہ حمید گل صاحب جی بھٹو صاحب کے شاید کیمپ کا نام لیتے تھے، اور بھٹو صاحب جو ہے وہ آرمی کا نام لیتے تھے. یہ بتائیے گا اس سے پہلے کہ میں محسن صاحب کے پاس جاؤں، اس کا کتنا گہرا تعلق تھا حیدرآباد کنسپیریسی کیس سے؟ دیکھیں یہ ہمیشہ حکومت کی ایک ٹیکٹس رہی ہے کہ ان پولیٹیکل لوگوں کو، چاہے وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں یا پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کو پریشرائز کرنے کے لیے ان کے فیملی ممبرز کو جو ہے ہراساں کیا جائے یا ان کو گرفتار کیا جائے یا ان کو ٹارچر کیا جائے. تو اس سے ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے نا ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر یا ان کی کہی ہوئی باتوں پر جو ہے لبیک کہہ کر وہ ان کا ساتھ دیں. یہ ہر وقت اس ملک کا حالانکہ اس بدنصیبی وقت آپ رہی کے ہے. والد جیل میں تھے. بالکل حالانکہ اس وقت آپ کے والد تو جیل میں تھے. جیل میں بھی تھے اور ہارٹ پیشنٹ تھے، تو ان کو علاج کے لیے جنا کا جو کارڈیو سینٹر تھا وہاں پہ زیر علاج تھے. اور ان کو اطلاع بھی شاید بعد میں ملی، بہت بعد میں، جب کو ہو چکا تھا. جی صبح ضیاء الحق ان کا کو نہیں، صبح ان کو جب ایوننگ پیپر میں یہ چھپی تھی نیوز، تو والد کا کہ کوئی سپاہی تھا، اس نے وہ جو ایوننگ پیپر لایا تھا اس نے اس کو یہ ایوننگ پیپر دکھایا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. پھر ضیاء جب ضیاء کا دور آیا، اس نے ٹیک اوور کیا تھا، تو حیدرآباد سازش کیس جب ختم کیا گیا اور والد صاحب علاج کے لیے باہر ملک جا رہے تھے، تو ضیاء الحق نے ان سے آ کے ان کو تسلی دی کہ آپ مطمئن رہیں، آپ علاج کرا کے اپنا واپس آ جائیں، اور جب تک ہم آپ کے بیٹے کے بارے میں معلومات کریں گے. تو والد نے اس کو صاف الفاظ میں کہا کہ دیکھو تمہارے خیال میں تم مجھے یہ کہو گے کہ تمہارا بیٹا مار دیا گیا ہے اور میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں اور یہاں پر دل پہ ہاتھ رکھ کے میں یہاں پر گڑ گڑانے لگوں گا. مجھے پتا ہے کہ وہ مار دیا گیا ہے، اور یہ ایک بیٹا میرا نہیں ہے، میرے کئی ایسے بیٹے جو ہیں بلوچستان کے مارے گئے ہیں. حالانکہ آپ کے والد صاحب کو یہ بتانے سے پہلے بھٹو صاحب کو فوجی افسران نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ یوں کہہ دیں کہ یہ لوگ افغانستان چلے گئے ہیں، وہ اور ان کا دوست احمد شاکر دونوں، جس پہ بھٹو صاحب نے شاید یہ کہا تھا کہ میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں جب کار بھی برآمد ہو چکی ہے، اس میں خون کے دھبے ہیں، یہ خبر لگ چکی ہے، تو اس پہ تو کوئی یقین نہیں کرے گا. اور یہ باتیں کرنے کے بعد اور پھر وہ کو کے بعد آپ کے والد صاحب سے کہتے ہیں کہ میں آپ کا بیٹا ڈھونڈوں گا. بہت شکریہ، اس کو آگے بات کو چلاتے رہیں گے. محسن آپ کی طرف آتی ہوں، آپ سے ایک بنیادی سا سوال کروں گی جو کہ میرا خیال ہے ہمارے آڈینس کے لیے امپورٹنٹ ہوگا، کہ جو بل آپ نے موو کیا جبری گمشدگیوں کو کرمنلائز کرنے کے لیے، مجھے ایک بات ہمارے آڈینس کو بھی سمجھائیے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. ایبڈکشن جو ہے یا اغوا کرنا تو ویسے ہی جرم ہے، اس جرم کی سزا بھی آپ کی پینل کوڈ میں موجود ہے،
تو یہ بھی اغوا ہوتا ہے، وہ بھی اغوا ہے، تو آپ ایک مخصوص بل لانے کی ضرورت کیوں فیل کی گئی؟ پہلے اس کو ذرا کریں اور پھر اس بل کو لانے کے بعد جو ہوا اس پہ بات کریں گے. بہت شکریہ. سب سے پہلے ایک کریکشن میں کرنا چاہوں گا کہ میں کرنٹ سیکٹر میں نہیں ہونے والا ہوگا. میں مطلب 2 سال پہلے تک 3 سال پہلے وہ ایک PQU نہیں ہے، میں اس کا چاہوں. جہاں تک آپ کا سوال ہے وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے. تو پہلے سے ایک جرم ہے. اس بل کے ذریعے ہم نے اس کو مزید اسپیسیفائی کرنا تھا کہ وہ آپ کو میں پتہ چلوں کہ اس سے پہلے سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہوا اس میں مجھے وہ کیا گیا تھا کیس کو ٹیکل کیا تھا. محسن ایک منٹ آپ کو روکوں گی، ایک منٹ آپ کو روکوں گی، ایک منٹ کے لیے روکوں گی. آئی ایم ویری سوری جی. کیا مینگل صاحب آپ کو، پروڈیوسر صاحب آپ کو سب کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ محسن صاحب نہیں، محسن کی آواز نہیں آ رہی کلیئرلی، ڈسٹور ہو رہی ہے کافی آواز. نہیں آ رہی. محسن آپ کی آواز میں بہت زیادہ ڈسٹورشن ہے، کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہا. کیا یہ انٹرنیٹ کنیکشن کا ایشو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بدل کے دیکھیں، یا وائی فائی سے 4G پہ یا 4G سے وائی فائی؟ میں ہینڈ فری کے ساتھ چیک کرتا ہوں، ادروائز میں تو اسی طریقے سے چیک جو ہینڈ فری ہیں میں ان کے ساتھ چیک کرتا ہوں، اس کے ساتھ یہ ادروائز روٹین میں بھی اس طرح دیتا ہوں. جی مجھے ایشو کنیکشن کا لگ رہا ہے. جب تک آپ اپنا کنیکشن ذرا فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ایسے کرتی ہوں کہ مینگل صاحب سے ہی اگلا سوال کر لیتی ہوں. پھر جی بتائیے. ٹوٹ کے آ رہی ہے، بہت ٹوٹ کے آ رہی ہے. ذرا بات کیجیے گا، میں دوبارہ ہم سنتے ہیں. میں کر رہا ہوں کہ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے. بہتر ہے میرے خیال میں. آپ جاری رکھیے، آپ جواب جاری رکھیے. ہمیں پہلے تو کچھ سنائی نہیں دیا تھا. جی بل کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی بالکل اس لیے پیش آئی کہ ہم نے وہ ایک آپ کی بات تھی کہ ایبڈکشن تو ویسے بھی ایک جرم ہے، لیکن ہم نے اس کو اسپیسیفائی کرنا تھا. دیکھیے ایبڈکشن کی جو یہ کلوز ہے 365A ہے، 365B ہے. مطلب 65A بھی ایبڈکشن ہے، لیکن وہ ایبڈکشن وہ ایبڈکشن فار ایکسٹورشن ہے. اور 365B ایبڈکشن کی ایک اور شکل ہے جس میں آپ کسی فیمیل کو وہ کرتے ہیں. تو ہم نے اس کو مزید اسپیسیفائی کرنا ہے کہ تاکہ اگر کوئی ایجنسی یا اس کے بندے کسی کو اٹھاتے ہیں اور اس کے کیا سزا ہونی چاہیے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مجھے ایک دفعہ اسی سلسلے میں سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے انہوں نے مدعو کیا تھا اسی مسنگ پرسن کی ایشو پر. وہاں پر جو مسنگ پرسن کمیشن کے چیئرمین ہیں جو نیٹ کے چیئرمین بھی ہیں وہ بھی آئے تھے. تو ان سے پر میں نے یہ پوچھا، میں نے کہا دیکھیں آپ کا نہیں محسن، آپ کی آواز بالکل خراب ہو چکی ہے. محسن ہم آپ کو نہیں سن سکے، آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے. کنیکشن چیک کیجئے. میں 2 منٹ، آپ اگر اپنا کنیکشن ری چیک کر لیں پلیز، کیونکہ یہ اب پچھلا 1 منٹ تو ہمیں بالکل آپ سنائی نہیں دیے، سمجھ نہیں آ رہی. جہاں پہ آپ نے جاوید اقبال صاحب کی بات کی، میرا خیال ہے منگل صاحب آپ کو بھی نہیں سنائی دیا ہوگا. جی نہیں، موسم کی آواز نہیں آ رہی. ہاں مے بی. اچھا میرا خیال ہے محسن پھر اب دوبارہ جوائن کریں گے.
پروڈیوسر صاحب اگر ضرورت پڑے تو ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لیجئے گا. مینگل صاحب آپ سے پوچھتی ہوں کہ ان کے پاس دوبارہ آ جائیں گے, ہوپ فلی ہی ول بی ایبل ٹو ری جوائن, لیکن یونائٹیڈ نیشنز کی بھی شاید کچھ شرائط ہیں کہ جیسے پہلے میں محسن سے پوچھ رہی تھی کہ یہ بل لانے کی کیا ضرورت تھی, تو یونائٹیڈ نیشنز کی کیا شرائط ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, پاکستان ابھی تک سگنیچری نہیں ہے انٹرنیشنل جو کنونشن ہے آپ کی انفورس ڈس اپیرینس کے حوالے سے, اس کا ابھی تک سگنیچری جی نہیں ہے. 2018 میں موجودہ حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ جی وہ اس کے سگنیچری ہوں گے, لیکن ابھی تک ہماری جو منسٹر ہیں فیڈرل منسٹر فار ہیومن رائٹس, اس نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا تھا, اور میری بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی اس دوران جب ان کے اتحادی تھے کہ جی ہم اس طرح کا بل بھی لائیں گے, اور یہ بل حالانکہ جو ہم لا رہے تھے, میں اور محسن لا رہے تھے, یہ لانا چاہیے تھا حکومت کو, لیکن حکومت شاید کچھ اپنی کمپرومائزز کی وجہ سے, جو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کا آپ نے دیکھا تھا حکومت سے آنے سے پہلے ان کا طرز کچھ اور تھا, اور حکومت نے آنے کے بعد جو ہے نا بالکل ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے تبدیل ہو چکا تھا. تو یہ انہوں نے خود ہم سے کہا تھا کہ اس طرح کا ہم بل بھی لائیں گے, جو ہماری ان کی جو کیونکہ ہمیں یادی تھی کہ ہم جوائنٹلی یہ بل لائیں گے, اور اس کو وہ ٹال مٹول کرتے رہے, یہاں تک کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس پر منسٹر نے شیرین مزاری نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ بل ہم کیبنٹ سے جو ہے نا ہم نے بھیجا ہوا ہے لا منسٹری کی طرف, لیکن لا منسٹری اس میں جو ہے روڑے اٹکا رہی ہے, اور پھر مجبوراً ہم نے میں نے اور محسن نے جو ہے اس بل کو ہم نے ایوان میں پیش کیا. لیکن یہ آپ کے 2000 ابھی تک پاکستان جو ہے نا اس کنونشن کا جو ہے سگنیچری نہیں ہے, جو انٹرنیشنل کنونشن آف اگینسٹ ہیومن انفورس ڈس اپیرینس کے حوالے سے اس کو سگنیچری ہونا چاہیے تھا. جی ہاں بالکل, آئی ہوپ کہ محسن یہاں جوائن کر لیں, کیونکہ ہم نے ان سے کافی سوالات کرنے تھے. تو یہ تو میں جانتی ہوں کہ جوائن نہیں کیا پاکستان نے, اور اس کو سائن نہیں کیا, ریٹیفائی نہیں کیا. جو ہیں اس کے سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئر, انہوں نے یہ کہا کہ بدقسمتی سے نہ پیپل پارٹی کے دور میں ہم نے کیا, نہ ہم نے نون لیگ کے دور میں کیا, اور نہ اب پی ٹی آئی کے دور میں کیا. یہ ہم صرف پی ٹی آئی کو تو ظاہر ہے پھر اس کا مطلب ہے دوش نہیں دے سکتے. یہ کیا وجہ ہے کہ بھانت بھانت کی حکومتیں آئیں, لیکن ایک اتنے امپورٹنٹ انٹرنیشنل کنونشن پہ جس پہ پاکستان کا ریکارڈ بھیانک ہے, اس کو پاکستان نے کبھی بھی سائن نہیں کیا, نہ پیپل پارٹی نے, نہ نون نے, نہ اب پی ٹی آئی نے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سب بڑی فرق پارٹیز ہیں, لیکن کسی نے بھی نہیں کیا. اس سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی یہاں پر حقیقتاً پارلیمنٹ کی بالادستی ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر حقیقتاً عوامی نمائندگان جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کی حکومت ہے. 3 مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کی حکومت آئی, لیکن اس بل پر جو ہے سائن نہیں ہو سک رہے, یا بل پاس نہیں ہو سکتا, یا انٹرنیشنل جو کنونشن کے مطابق پاکستان سگنیچری نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ قوت جو روز اول سے اس انفورس ڈس اپیرینس کی ذمہ دار ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا دور رہا ہے, چاہے PLN کا دور رہا ہے, یا موجودہ پی ٹی آئی کا دور رہا ہے, وہی اصل حکمران ہیں, اور انہی کے ذریعے سے یہ انفورس ڈس اپیرینس جو لوگ غائب ہو رہے ہیں انہی کے ذریعے سے ہو رہے ہیں. اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے ان ہتھ کنڈوں سے پردہ اٹھایا جائے, یا ان کے لیے جو بڑی بے دردی سے بڑی بے رحمانہ انداز میں لوگوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں, ان کے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے ہم میری سجیشن یہ ہے کہ محسن کو ہم صرف آڈیو پہ لیں,
اس میں بینڈ وتھ کم استعمال ہوگی. موسا کو میری آواز آئی ہے؟